بیت السلام فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف پیش کرنے کے لیے فضیلت الشیخ فاروق عمری حفظہ اللہ نادم ضلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر ممبئی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بیت السلام فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف 5 منٹ میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ معزز ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام میں مساجد کی تعمیر کرنا، اسے بنانا، اس کی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مسجدیں جہاں ہوتی ہیں وہاں توحید کا ڈنکا بجتا ہے، اتباع سنت کا نور پھیلتا ہے۔ تو بہرحال مساجد کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ آنے کے بعد بہت سارے مسائل تھے آپ کے سامنے، بہت سارے چیلنجز تھے آپ کے سامنے۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو مکے میں مالدار تھے لیکن اپنا سب کچھ گنوا کر، لٹا کر، زیرو اور صفر ہو کر مدینہ آئے تھے۔ ایسے سارے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل پر زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہی اللہ کا گھر بنایا۔ تو مساجد کی تعمیر کرنا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ہمارا اچھی طرح جانتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ جہاں پر توحید پرست ذرا کھڑے ہوتے ہیں، چند لوگ تعداد میں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں مسجدوں کی تعمیر بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مہاراشٹرا میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ الحمدللہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے، اور جماعت و جمعیت ہماری الحمدللہ مساجد کی تعمیر کے لیے توسیعات بھی جاری کرتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری مساجد میں جب توسیعات دیے جاتے ہیں تو چونکہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، مساجد کئی جگہ تعمیر ہو رہی ہیں، تو مساجد کے تعاون کا اعلان کا نمبر جو آتا ہے کبھی 6 مہینے کے بعد، کبھی سال بھر کے بعد، تو ایسی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے گھر کا کام ہے، یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال ان ساری مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے، مساجد کی تعمیر کو آسان بنانے کے لیے ممبئی اور مہاراشٹرا کے چند نوجوانوں نے مل کر بیت السلام فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سب سے درخواست کریں، گزارش کریں کہ آپ اپنے جیب خاص سے مہینے میں صرف 100 روپے آپ اس ادارے کا تعاون کریں۔ آپ کا ہر مہینہ 100 روپیہ جو تعاون ہوگا اس کے ذریعے انشاءاللہ مساجد کی زمین کی خریدی اور تعمیر کے سلسلے میں ایک بڑا نمایاں کام انجام دیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک اس ادارے نے محنت کی ہے، تقریباً 6000 ممبر بن چکے ہیں، اور تقریباً 40 لاکھ روپے الحمدللہ اس ادارے نے مساجد کو تعاون کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، جن کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ یہ ہر کام میں حوصلہ دیتے ہیں اور بڑھوتری کے لیے، ترقی کے لیے بہت زیادہ حوصلہ عطا کرتے ہیں، تو الحمدللہ انہی کی سرپرستی میں مہاراشٹرا کے اندر تقریباً کئی مساجد میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی امراوتی کے اندر جہاں پر اہل حدیث کی سلفیت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے، وہاں پر ایک بڑی رقم کی ضرورت پیش آئی، تو ادارہ بیت السلام کی طرف سے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا، اور صوبائی جمعیت کے ذمہ داران خاص طور پر ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ، شیخ شکیل فیضی حفظہ اللہ، اور ناظم اعلیٰ عنایت اللہ محمدی حفظہ اللہ، ان سارے لوگوں کا خصوصی تعاون حاصل ہے۔ تو بہرکیف میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ باہر بیت السلام فاؤنڈیشن کا اسٹال لگا ہوا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام خود ممبر بنیں اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو ممبر بنائیں۔ 100 روپیہ صرف مہینہ آپ جمع کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ 1 لاکھ ممبر تک پہنچیں۔ آپ سوچیں اگر 1 لاکھ ممبر بن جاتے ہیں تو ایک بڑی رقم جمع ہو سکتی ہے اور مساجد کی تعمیر میں آسانی ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ مختلف علاقوں سے درخواستیں آ رہی ہیں اور کافی لوگوں کو الحمدللہ تعاون دیا جا چکا ہے اور سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ مسائل آتے ہیں ان سارے مسائل سے بچتے بچاتے ہوئے، اللہ حفاظت کرتے کراتے ہوئے اس کام
کام کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں صوبائی جمعیت کے تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ محنتوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔